حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پر پہلا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اکٹھے زمین پر بنا کپڑوں کے اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا جب گرمی محسوس ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار زمین پر تشریف لائے تو ان کی پہلی کیفیت کیا تھی؟ زمین کی مٹی کو پہلی مرتبہ چھوتے ہوئے ان کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے ہوں گے؟ جنت کی راحتوں سے نکل کر دنیا کی زندگی کا آغاز کیسا تھا؟ اور حضرت حوا علیہ السلام اس وقت کہاں تھیں؟ کیا واقعی زمین پر آنے کے بعد انسان نے پہلی بار بھوک پیاس، گرمی اور تھکاوٹ کو محسوس کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے رہے ہیں، اور آج ہم اسی حیرت انگیز داستان کی ایک نہایت اہم باب کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں جگہ عطا کی اور پھر ایک آزمائش کے بعد اللہ کے حکم سے انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا پہلا بڑا موڑ تھا، کیونکہ اب زمین انسان کا مستقل ٹھکانہ بننے والی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کے سامنے ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ یہاں نہ جنت جیسی راحتیں تھیں، نہ وہ آسائشیں جن کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ زمین پر موسم تھے، دن اور رات تھی، محنت تھی اور زندگی کے مختلف مراحل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف پھیلی ہوئی زمین، بلند پہاڑ، وادیاں، درخت اور بے شمار مخلوقات نظر آئیں۔ یہ منظر اپنی شان میں بے مثال تھا، لیکن جنت سے مختلف ضرور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارا گیا، جس کے بعد ایک عرصے تک وہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہے۔ اس جدائی نے ان کے دلوں میں اپنے رب کی طرف رجوع اور بھی بڑھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بار بار اپنے رب کو یاد کرتے اور ان کی رحمت کے امیدوار رہتے۔ انہیں اپنی وہ لغزش یاد آتی جس کے بعد زمین کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ ان کے دل میں عاجزی اور توبہ کے جذبات متزن رہتے۔ اسی دوران انہوں نے زمین کی حقیقتوں کو سمجھنا شروع کیا۔ سورج کی روشنی، رات کی تاریکی، ہوا کی ٹھنڈک اور موسموں کی تبدیلی ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جس میں ان کی اولاد نے قیامت تک رہنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم عطا فرمائے تھے، اسی لیے وہ زمین پر موجود چیزوں کو غور سے دیکھتے، ان کی حکمت پر سوچتے اور اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کرتے۔ دوسری طرف حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنے رب کی رحمت کی امیدوار تھیں۔ ان کے دل میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کی خواہش تھی۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ یہ وہ لمحات تھے جن میں انسانیت کے پہلے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ زمین پر ان کا ہر دن ایک نئی تعلیم اور ایک نیا تجربہ لے کر آتا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ اب دنیا دارالعمل ہے، یہاں محنت بھی ہے، آزمائش بھی، اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے کامیابی کا راستہ بھی۔ یہی وہ پیغام تھا جو بعد میں ان کی اولاد تک پہنچنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہوئے کلمات کے ذریعے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ واقعہ انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو مایوسی نہیں بلکہ سچی توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ زمین پر زندگی کے ابتدائی ایام میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے اور ہر لمحہ اس کی حمد بیان کرتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک خواہش مسلسل موجود تھی، اور وہ تھی حضرت حوا علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کی خواہش، کیونکہ ایک نئی دنیا میں تنہائی کا احساس بھی ایک آزمائش تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ وقت قریب آنے لگا جب انسانیت کے پہلے ماں باپ دوبارہ ایک دوسرے سے ملنے والے تھے، اور یہی ملاقات آنے والے زمانوں کی پوری انسانی نسل کی بنیاد بننے والی تھی۔ ان دنوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی حقیقت سے آشنائی کا لمحہ تھا۔
جنت کی زندگی میں نہ بھوک اس طرح محسوس ہوتی تھی اور نہ روزی کی تلاش کی ضرورت تھی، لیکن زمین پر آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہاں زندگی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی زمین کے گوشے گوشے کو منور کر دیتی، ہوا چلتی تو درختوں کے پتے سرگوشیاں کرتے محسوس ہوتے، اور رات آتی تو آسمان پر بے شمار ستارے اللہ کی قدرت کا اعلان کرتے دکھائی دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان تمام مناظر کو غور سے دیکھتے اور اپنے رب کی عظمت کو یاد کرتے۔ ان کے دل میں توبہ کی کیفیت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگرچہ زمین آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہاں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری جانب حضرت حوا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا میں مشغول رہتی تھیں۔ ان کے دل بھی یہی آرزو تھی کہ وہ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام سے مل سکیں۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں اپنے اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی مانگتے رہے۔ روایات میں مشہور ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات عرفات کے علاقے میں ہوئی۔ اسی نسبت سے بعض اہل علم اس مقام کے نام کی ایک حکمت بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس بارے میں قطعی اور صریح دلیل موجود نہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے ماں باپ کو دوبارہ ملا دیا۔ یہ ملاقات یقیناً انتہائی جذباتی اور خوشی سے بھرپور رہی ہوگی۔ ایک طویل جدائی کے بعد دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی رحمت کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے۔ اب زمین پر انسانی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم عطا فرمائے، اس لیے انہوں نے زمین پر رہنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے شروع کیے۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے تو کامیاب ہوتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ وہ سبق تھا جو ان کے اپنے تجربے کا حصہ بن چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بھی یہی تعلیم پسند کرتے تھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا جائے۔ وقت کے ساتھ زمین پر زندگی کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیکی اور اطاعت کا نمونہ بنتے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک دن ان کی اولاد پوری زمین پر پھیل جائے گی، مختلف قومیں اور قبیلے وجود میں آئیں گے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیج کر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں اپنے رب کی بے پایہ رحمت یاد آتی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت کا راستہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر دن انسانیت کے لیے ایک سبق تھا، ہر دعا ایک پیغام تھی، اور ہر عمل آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ زمین پر انسانی تاریخ کا یہ آغاز بظاہر سادہ تھا، لیکن حقیقت میں یہی وہ بنیاد تھی جس پر پوری انسانی تہذیب کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ ابھی آگے ایسے واقعات پیش آنے والے تھے جو نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو ایک نئی سمت دینے والے تھے، بلکہ پوری انسانیت کے مستقبل پر بھی گہرے اثرات مرتب کرنے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی زمین پر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن رہے تھے۔ زمین کی وسعتیں ان کے سامنے تھیں، پہاڑ اپنی عظمت کے ساتھ کھڑے تھے، دریا اپنے بہاؤ میں اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہے تھے، اور آسمان کے نیچے پھیلی ہوئی دنیا انسان کے لیے ایک عظیم امتحان گاہ بن چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی وحدانیت اور اس کی اطاعت کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ انہیں بار بار یاد دلاتے کہ انسان کی اصل کامیابی دنیا کی ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا میں ہے۔ ان کی گفتگو میں ہمیشہ نصیحت، محبت اور خیر خواہی شامل ہوتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد دکھائی تھی۔ انہوں نے مختلف چہروں کو دیکھا، مختلف نسلوں کو دیکھا اور آنے والے زمانوں کے انسانوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں کچھ لوگ نیک تھے، کچھ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے تھے، اور کچھ اللہ کے فرما بردار بندوں میں شمار ہونے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر حیران ہوتے اور اس کی قدرت کی تعریف کرتے۔ زمین پر زندگی کا دائرہ بڑھتا گیا اور انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان عدل، محبت اور اخوت کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں، لیکن دنیا چونکہ امتحان کی جگہ تھی، اس لیے شیطان بھی اپنی دشمنی سے باز نہ آیا۔ وہی شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اب انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بار بار خبردار کرتے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ یہی نصیحت بعد میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا حصہ بنی۔ انسانی تاریخ کے ابتدائی دنوں میں لوگوں کے دل نسبتاً سادہ تھے، لیکن آزمائش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو سکھاتے تھے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہے۔ وہ اپنی زندگی کی مثال دیتے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ سبق اتنا عظیم تھا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے امید کا چراغ بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ دنیا میں خوشی بھی آئے گی اور غم بھی، آسانی بھی ہوگی اور مشکل بھی، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے گا وہ کبھی حقیقی نقصان میں نہیں رہے گا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ بندگی، شکر اور صبر کا عملی نمونہ تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ وہ محبت، شفقت اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتی تھیں۔ یوں انسانیت کے پہلے گھرانے نے زمین پر ایک ایسی بنیاد قائم کی جس کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اخلاقی پاکیزگی تھی۔ لیکن دنیا کی کہانی ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں تھی۔ آگے ایسے واقعات آنے والے تھے جو انسانی تاریخ کے پہلے بڑے امتحان کی صورت اختیار کریں گے، اور انہی واقعات میں آنے والی نسلوں کے لیے عظیم نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ تھیں۔ یوں وقت کا سفر آگے بڑھتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اطاعت کا چراغ روشن رکھتے رہے۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا اور اب نسلیں آگے بڑھنے لگی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے، اسی لیے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانا تھی۔ وہ انہیں بار بار یاد دلاتے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اصل کامیابی اس دن ہوگی جب انسان اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر حاضر ہوگا۔ ان کی نصیحتوں میں محبت بھی ہوتی تھی، حکمت بھی اور مستقبل کی فکر بھی۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں انسان مختلف آزمائشوں سے گزرے گا۔ کبھی دولت اسے دھوکہ دے گی، کبھی طاقت کا غرور اسے بہکائے گا اور کبھی شیطان مختلف راستوں سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور انسانیت کا پہلا خاندان زمین پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر غور کرتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد آتیں۔ انہیں یاد آتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم دیا، جنت میں مقام عطا فرمایا، پھر آزمائش کے بعد زمین پر بھیجا اور بعد میں توبہ قبول فرما کر اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا۔ ان تمام واقعات میں ایک عظیم پیغام پوشیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اور جو شخص سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لیے امید، توبہ اور اللہ پر بھروسے کا روشن نمونہ بن گئی۔ ان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ صحیح راستے پر چل پڑے۔ یہی پیغام تمام آسمانی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی سے صبر، وفاداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیا۔ انسانیت کے پہلے ماں باپ نے زمین پر رہتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی مشکلات انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے قریب لانے کے لیے آتی ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ان کی زندگی کا ہر باب ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب بھی انسان اپنے رب کو بھولنے لگتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسے امید دلاتی ہے، اور جب بھی زندگی کی آزمائشیں اسے گھیر لیتی ہیں، ان کا صبر اور اللہ پر اعتماد اسے حوصلہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم سبق کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس پوری داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عزت اس کے مال، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے اور شیطان کے دھوکوں سے بچنے اور ہمیشہ حق کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔